السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس پر رونق مجلس میں اور درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، سنوار دی گئی۔ عورتوں سے، بیٹوں سے، جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، نشان زدہ گھوڑوں سے، جانوروں چوپایوں سے اور کھیتیوں سے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ رب العزت کے پاس ہی سب سے بہترین لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان کے اندر موجود ایک فطری چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ فطری چیز کیا ہے کہ یہ جو دنیاوی آشائش ہے اور دنیاوی مرغوبات ہیں ان سے محبت کرنا، یہ فطرت میں داخل ہے۔ شہوات سے مراد مشتہیات، یعنی ایسی چیزیں جس کی خواہش رکھی جاتی ہے، جس کو دل سے چاہا جاتا ہے، جس کی طرف دل راغب ہوتا ہے، تو ان کی محبت یہ لوگوں کے لیے بنا اور سنوار دی گئی، یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بھائے، یعنی مال کی محبت، اولاد کی محبت، عورتوں کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، یہ ایک انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یعنی اگر ایک طرح سے ہم سوچیں اور غور کریں تو رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے، لیکن ہمیشہ دھیان رکھو کہ یہ چیزیں شریعت اسلامیہ پر غالب نہ آئیں۔ کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ کے آپ روزی روٹی میں لگ جاؤ، مال و دولت جمع کرنے میں لگ جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن نماز چھوڑ کر آپ مال و دولت میں جمع کرنے میں لگے رہو، یہ قابل مذمت ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ مومنو دیکھو، اذان ہو جائے جمعہ کے دن فوراً مسجد میں آ جاؤ، سب چھوڑو کام، لیکن نماز جب پوری ہو جائے تو اللہ کے ذمہ پھیل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرغوب چیزوں کی محبت یہ انسان کے لیے بنا دی گئی ہے، سنوار دی گئی، اس کے اندر ڈال دی گئی۔ اب مرغوب چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر عورتوں کا تذکرہ ہے۔ عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام خود ارشاد ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، مجھے دنیا میں سے دو چیزیں بہت محبوب کر دی گئی، ایک تو عورت اور ایک خوشبو۔ عورت بہت مرغوب چیز ہے اور عورت بہت مفید چیز ہے۔ عورت سے فائدہ اٹھانے کی
انسان کو مکمل کوشش کرنی چاہیے. عورت اگر نیک ہو جائے، صالح ہو جائے، تو میرے بھائیوں بہنوں دنیا کی کوئی دولت، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس سے بہتر. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پورا کا پورا سامان ہے اور سب سے بہترین سامان ہے نیک عورت. تو عورت بہت مرغوب چیز ہے. ہاں اگر عورت صالح نہ ہو، نیک نہ ہو، تو اللہ حفاظت کرے، اللہ کی پناہ. عورت سے زیادہ خطرناک و نقصان دہ دنیا میں کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا ہے میرے بعد تمہارے لیے کوئی فتنہ جو زیادہ نقصان دہ عورتوں سے آگاہ. دیکھ لیجیے عورتوں کا فتنہ، آج عورتوں کے فتنے دیکھ لیجیے دنیا میں. تو عورت کی محبت فطری چیز ہے، لیکن ہمیشہ دھیان رکھو کہ یہ عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر کے آپ کوئی شریعت کی مخالفت کریں. ایسے اولاد کی محبت ہے. اولاد کی محبت فطری چیز ہے. ہر آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اولاد سے محبت اس طرح سے کرو کہ اس کے توحید اور عقیدے اور سنت اور دین پر تربیت نہ کرو، اس کو آزاد چھوڑ دو. یہ غلط چیز ہے. اولاد کی وجہ سے تم کوئی مخالفت کرو، کوئی حرام کام کرو، کوئی غلط عقیدہ اپناؤ، یہ بہت غلط چیز ہے. ہاں شرعی حدود میں رہ کر اولاد سے محبت کرو، یہ فطری چیز ہے، اس میں کوئی معیوب نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں. لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اولاد سے زیادہ محبت کرو تو یہ معیوب چیز ہے. ایسے ہی سونا، چاندی، مال، دولت، پراپرٹی، جائیداد، کھیتیاں، جانور، چوپائے، یہ انسان کے اندر اس کی محبت فطری طور سے دی گئی، اور اس میں کوئی مذمت کی بات نہیں ہے کہ اگر ان کی محبت ایک شرعی حدود میں ہو اور شرعی حدود کے دائرے میں. تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے، سنوار دی گئی، یعنی لوگ اس کی طرف راغب ہی ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے محبت اچھی چیز ہے، لیکن یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے. ان سے آپ کو فائدہ، ان سے آپ کو آرام دنیا میں ملے گا. آخرت میں اگر آپ کے پاس عمل صالح نہیں ہے، اللہ رب العزت کی توحید نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے، نہ کہ آخرت کی زندگی کے سامان ہے. آخرت کی زندگی کا ایک سامان ہے اور وہ ہے عمل صالح، عقیدے، توحید. یہ سامان ہے، آپ کے آخرت کی زندگی سنور گئی. آپ کے پاس مال نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی آخرت بن گئی. آپ کے پاس اولاد نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، توحید ہے، آخرت بن گئی. آپ کے پاس پراپرٹی، جائیداد، جانور، چوپائے، کھیتیاں، غلجات یہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی آخرت بن گئی. تو یہ دنیا کی چیزیں، یہ چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے. دنیا میں اس سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے. ہاں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے آخرت کے لیے مفید بنا سکتا ہے. اولاد کو اچھی تربیت دی، یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. آپ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے دولت کو، مال کو، سونے کو، چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو گیا. تو ان چیزوں کو اگر اللہ تبارک و تعالی کے مرضی میں خرچ کیا جائے، آخرت کو سنوارنے میں خرچ کیا جائے، تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. خیل المسومہ جو کہا ہے
نشان زدہ گھوڑے، یعنی وہ گھوڑے جن کو نشان زدہ کر دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نمود کے لیے، نام کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ہے، وہ نشان کر دیا گیا ہے، وہ اس کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت آخر میں اس آیت کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، بہترین ٹھکانہ وہ تو اہل ایمان کے لیے جنت ہی ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہے، اس کی طرف لوٹنے کی فکر کیجئے جو کہ اچھی، سب سے اچھی لوٹنے کی چیز ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، ان ساری چیزوں سے محبت کیجئے لیکن شرعی حدود سے بڑھیے مت، ان ساری چیزوں سے اپنا آخرت صحیح کیجئے، اپنی آخرت کو درست کیجئے، تو اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کا یاد رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی، آخرت کی زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجئے، اور اللہ کی نعمت جنت الفردوس کا مستحق بننے کی کوشش کیجئے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سارے وسائل زندگی کو آخرت کی کامیابی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔